دل درد سے افسردہ، آنکھیں شکیبانہ، علماء کی جدائی سے ویران ہے میخانہ، دل درد سے افسردہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ذو الحجہ کا بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بہت ساری فضیلتیں سنی۔ اللہ رب العزت ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی عبادت جس کو ہم قربانی کہتے ہیں وہ ادا کی جائے گی۔ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کا یہ سلسلہ یہ آج کل یا 10-20 سال سے نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر نبی اور ہر امت کے زمانے میں قربانی کا سلسلہ جاری اور ساری تھا۔ اس کی شکلیں الگ الگ تھیں۔ پہلے اللہ رب العزت کی رضامندی کے واسطے مال پیش کیا جاتا تھا، جانور بھی پیش کیے جاتے تھے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کے وہاں مقبول ہے تو اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک بجلی آتی اور اس کو کھا جاتی، یہ اس کے قبول ہونے کی نشانی تھی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کا خاص کرم اور انعام یہ رہا کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت بھی ہمارے حصے میں ہی آتا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی رضامندی کے واسطے اپنے لاڈلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے حکم کے خاطر اپنے لاڈلے اور چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اسی لیے اس قربانی کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، ورنہ اس کے سلسلہ تو پہلے سے چالو ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے بدلے جنت سے ایک ڈمبا بھیجا جس کی قربانی کی، اور یہ طریقہ اللہ رب العزت کو بہت پسند آیا، اور امت محمدیہ کو بھی حکم دیا گیا کہ قربانی کے دنوں میں اپنے جانور ذبح کریں۔ قربانی کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے، قربانی شریعت کی نظر میں کتنی امپورٹنٹ ہے، یہ جاننا ہو تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے آپ نے ہجرت فرمائی، یعنی جب سے آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں مقیم ہوئے، لگاتار 10 سالوں تک، یعنی جب تک حضور اس دنیا میں موجود رہے وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر کی حالت میں بھی قربانی کی ہے۔ مسئلہ اپنی جگہ پر کہ مسافر پر قربانی آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں بھی قربانی کی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک نہیں ہے۔
قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہانا اللہ رب العزت کو دوسرے تمام اعمال سے بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں صدقہ کرے تو صدقے کا ثواب اس کی جگہ، لیکن جانور کا جو خون بہاتے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. کوئی اور نیکی کرے تو اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن قربانی کا ثواب سب سے زیادہ قربانی کے دنوں میں. ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں دوسری کسی چیز میں آدمی پیسے خرچ کرے، جانور ذبح کرنے میں جو پیسے خرچ کرتا ہے یہ بہتر ہے اس کے مقابلے. خلاصہ یہ کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی ہمیں کرنی ہے. اب مسئلے کے اعتبار سے قربانی کس پر واجب ہوگی، تو ایک بات یاد رکھیں، جس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، یا جب ابھی جو رمضان گیا، رمضان عید کے دن ہم نے عید کی نماز سے پہلے جو فطرہ ادا کیا، وہ فطرہ جس کے اوپر واجب ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ فرض ہونا یہ الگ سسٹم ہے، اور صدقۃ الفطر اور قربانی کے مسائل الگ ہیں. صدقۃ الفطر میں ہم نے سونے کی قیمت لگائی تھی، چاندی کی لگائی تھی، تجارت کے سامان کی لگائی تھی، اور ساتھ میں ضرورت سے زیادہ جو گھر میں سامان تھا، 3 جوڑ سے زیادہ کپڑے تھے، ایسے برتن تھے ہمارے گھروں میں جس کا سال بھر کبھی استعمال نہیں ہوتا تھا، سب کی ہم نے قیمت لگائی تھی. ایسے ہی قربانی کے نصاب کے لیے بھی یہی قیمت لگائی جائے گی، یعنی ضرورت سے زیادہ جتنی چیزیں استعمال میں نہیں آتی وہ سب گنی جائے گی، اس کی قیمت لگائی جائے گی. پھر دیکھا جائے گا کہ 612 گرام چاندی کے برابر قیمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی. ابھی 1-2 دن پہلے کا حساب لگایا گیا تو 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت 33,000 روپیہ بنتی تھی، اور اس کا بھاؤ روزانہ بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے. تو قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10, 11 اور 12 ذی الحجہ میں اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسے آ جائے، یا اتنا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، یا تجارت کا سامان ہو، یا کسی کو قرض دیا ہو، ان تمام پر قربانی واجب ہوگی. بلکہ کسی کے پاس 8-9 ذی الحجہ تک کچھ بھی نہیں تھا، غریب آدمی تھا، لیکن 10, 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اگر اتنا پیسہ وغیرہ آ گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. دوسری بات کہ قربانی بالغ پر واجب ہوتی ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہوتی، چاہے نابالغ کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو. خود نابالغ پر بھی واجب نہیں ہوتی، اور نابالغ کی طرف سے اس کے ماں باپ پر بھی واجب نہیں ہوتی. ہاں کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، مستحب لکھا ہے علماء نے، ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، ان کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی بڑا جانور ہے تو 6 حصے قربانی کے ہیں، ایک عقیقے کا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیوی کے پاس سونا چاندی اور پیسے موجود ہیں اور 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر خود کی قربانی واجب ہوگی، شوہر کے ذمے قربانی واجب نہیں ہوگی بیوی کی طرف سے. ہاں اگر شوہر اس کی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اسی طرح گھر میں جتنے بالغ لوگ ہیں ان کا ہر ایک کا الگ الگ حساب لگایا جائے گا. باپ کا الگ، ماں کا الگ، بہنوں کا الگ، بھائیوں کا الگ. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. سب کا الگ الگ حساب لگایا جائے گا. چاہے تو آپ الگ سے جانور لا کر اس کی قربانی کریں، چاہے تو آپ بڑے جانور میں حصہ دے دیں، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کریں، اس کی فضیلت ہے. اور یہ نہ کر سکے تو کم سے کم اپنا جانور اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو، اور ذبح ہوتے وقت ہم وہاں موجود رہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قربانی کے وقت اپنے جانور کے سامنے موجود رہیں. تو کوشش یہ ہو کہ ہم قربانی کریں.
اور یہ خون بہانا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ جانور کا گوشت، ہڈی، چمڑا سب کچھ اپنا ہی ہے، اللہ کو کچھ بیچنے کا نہیں ہے۔ اللہ کو صرف دل کی نیت اور دل کا اخلاص دیکھنا ہے کہ میرے حکم پر میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے واسطے میرے دیے ہوئے مال و دولت میں سے قربانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ لیں، جب ہم بہت سارے حضرات جانور لائے ہیں، بکرے لائے ماشاءاللہ، اب ایک دوسرے پر فخر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں تو اللہ کے واسطے کیے ہیں، اللہ نے دیکھ لیا۔ کسی پر تعان و تشبیہ نہیں، یہ ایسا جانور لایا، یہ اس کی جیسی سہولت کی ویسا لے آیا۔ ہر آدمی اپنے حساب سے کوشش کرے کہ میں اچھے سے اچھا جانور اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے کہ یہ جانور، آدمی جب اپنا مال خرچ کے کوئی چیز لاتا ہے تو ایک تعلق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا۔ تو جانور کے ساتھ جب ذبح کرے تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ آج تو اللہ کا دیا ہوا مال میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ضرورت پڑی تو جان مال سب کچھ قربان کر دوں گا، یہ جذبہ پیدا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں، یہ نیت کریں، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ یہ جانور ہماری عبادت کا ذریعہ اور سبب ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ مسجد کی جو جگہ ہے وہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، تو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو مصلی کا بھی احترام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جانور بھی اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آوے۔ ویسے شریعت کی تعلیم ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ ہمیں اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ اب ایک ہفتہ ہمارے پاس باقی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ خوشیوں کے دن ہے، نیکیاں کرنے کے دن ہے، لیکن ساتھ میں ہم جانتے ہیں کہ بیماری آئے دن بڑھ رہی ہے، اور ان 2-4 دنوں میں بڑے بڑے علماء، خاص کر ہمارے بھروچ علاقے، تقریباً 8 سے 10 بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے بڑے مطلب ان کی جگہ دوسروں کا مل جانا مشکل ہے، اتنی بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یہ حدیث ہم نے سن رکھی ہے کہ قیامت جب نزدیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے۔ پھر اس کی تشریح میں یوں فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے علم نکال لیں گے، نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا دنیا سے۔ تو ایک دنیا میں سے بے شمار بڑے بڑے عالم اللہ کے وہاں جا رہے ہیں۔ اب بچے کچے جو علماء ہیں ہم ان کی قدردانی کریں، اور ہر ایک کی موت یا ہر ایک کی بیماری ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس خیال میں نہ رہیں کہ میں تو نوجوان ہوں، ابھی تو میں بوڑھا ہوں گا، اس کے بعد بیماریاں آئے گی، پھر میں توبہ کر لوں گا، پھر مروں گا، ابھی بہت ٹائم ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اچھے خاصے نوجوان، بچے، بوڑھے سب دنیا سے جا رہے ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں ایسا ماحول ہے کہ ابھی ساتھ میں بیٹھ کر چائے پی لی، 2 گھنٹے کے بعد ساتھ ہی چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہماری اس علاقے کو اس سے محفوظ رکھا ہے، لیکن بیماری کافی حد تک یہاں بھی آ گئی۔ اس سے ڈرنا اور گھبرانا مراد نہیں اور ڈرانا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ بیماری ہماری ایک عبرت ہے، ہم اس سے سبق حاصل کریں، یہ کہنا مقصد ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ زوردار بارش ہو رہی تھی، ایک آدمی دوڑتا ہوا درخت پر چڑھ گیا، بجلی برابر کڑک رہی تھی، بجلی اور بارش سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھ گیا۔ ایک آدمی وہاں سے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ بجلی زیادہ تر درخت پر گرتی ہے، تم یہاں سے کسی اور جگہ چلے جاؤ، درخت سے اتر جاؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بچا لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی کہا کہ ہم نے بھی سنا ہے کہ بجلی زیادہ تر درختوں پر گرتی ہے، یہاں سے کسی اور محفوظ جگہ چلے جاؤ۔ اس کو بھی یہی جواب دیا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بچا لے گا۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی کہا، اس نے یہی جواب دیا اس کو بھی۔ وہاں ایک اللہ والا آدمی بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے بجلی گری اسی درخت پر، اور وہ آدمی مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ والے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس بندے کو اللہ پر اتنا یقین تھا،
تو ابھی اللہ تعالیٰ نے اسی پر بجلی گرائی اور بیچارہ آدمی مر گیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب دیا گیا کہ وہ جو 3 آدمی گئے تھے نا وہ ہم نے ہی بھیجے تھے. اس کی تنبیہ کے لیے، نصیحت کے لیے. 3 آدمیوں کے کہنے کے باوجود یہ نہیں مانا، اس کے بعد جا کر ہم نے اس کو ہلاک کیا. تو ہمارے محلے میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، مر جاتا ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. اب تو عجیب حال ہے، قبرستان میں مٹی ڈالتے ڈالتے بھی کہا تو موبائل کی رنگ بجتی ہے، یا ہنستے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، کہا لگا رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں. عجیب حالات. جب کندھے پر جنازہ ہے اور عبرت حاصل نہیں ہو رہی تو پھر کون سی جگہ ہے جہاں ہمیں عبرت حاصل ہو؟ بجائے اس کے کہ نوجوانوں سے اور بوڑھوں سے اور بچوں سے ہماری مسجدیں بھر جائیں، ایسی سخت بیماری کے حالات میں مسجدیں خالی ہیں. جب بند تھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ حکومت ظلم کر رہی ہے، مسجدیں بند ہیں، اور آج کھل گئی تو آ نہیں رہے ہیں. یہاں کی ایک صف میں تقریباً 40 سے 42 آدمی نماز پڑھتے ہیں. جب یہ کورونا اور یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ نہیں تھا تب بھی فجر کی نماز میں ماشاءاللہ 2.25 صف ہوتی تھی. اس حساب سے 90 آدمی فجر کی نماز میں آتے تھے میرے اندازے کے مطابق. آج ڈسٹینس رکھا ہوا ہے، 20 کی بجائے 40 کی بجائے صرف 19 آدمی اس ایک لائن میں کھڑے رہتے تو بھی 2.25 صف ہے، یعنی دوسری آدھی صفیں غائب ہو گئی. پہلے 90 آدمی پڑھتے تھے، اب بیماری اور مصیبت بڑھ گئی تو 45 یا 50 آدمی ہو گئے. اور ایک دوسرے کو ملتے ہیں کہ دعا بھی یاد رکھنا، دعا بھی یاد رکھنا، کوئی اچھی دعا بتاؤ، یہ پیو وہ پیو، کہیں ہونے والا نہیں. ان دنوں میں تو اللہ رب العزت کے سامنے رونا دھونا بڑھنا چاہیے، لیکن ہم تو مسجدیں خالی کر رہے ہیں. نوجوان جن کے کام دھندے بند ہیں انہوں نے تو اس کو ہالیڈے اسپیس سے وہ گیم میں وغیرہ میں لگا کر برابر مزے لے رہے ہیں، رات دن گیم کر رہے ہیں، بہت سارے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، برابر وقت کی قدردانی ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ مصیبت جب ہمارے گلے تک پہنچ جائے گی، ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا وقت نہیں دیا جائے تو ہم لوگوں کی غفلت اور بڑھ رہی اور زیادہ. جن کی 3 نمازیں ہوتی تھی ان کی 5 ہو جانی چاہیے تھی. اب تک 5 پڑھتے تھے، ان کی تہجد چالو ہو جانی چاہیے تھی، سنتیں اور نفلیں چالو ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے بالکل کٹ کر دیا. اب پھر کسی اور کو قصوروار ٹھہرانے سے کیا فائدہ، ہائے واویلے کرنے سے کیا فائدہ. ایک بات یاد رکھیے کہ بیماریاں جن کے گھروں میں آتی ہیں ان کے حالات تم دیکھ لو جا کر. پیسے خرچ کرنے کے باوجود آدمی گھر واپس نہیں آتا، اور یہ جو زندہ بچے ہیں وہ قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سب مل کر پراپرٹی سب بک جاتی ہے، لیکن آدمی بھی جاتا ہے اور مال و دولت بھی جاتا ہے، کوئی بچتا نہیں ہے. ان سب کو دیکھ کر ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. لیکن ہم ہیں کہ بس گیم کھیلے جا رہے ہیں، ڈرامے دیکھتے جا رہے ہیں، اور صرف ملتے ہیں تو میسج کر دیتے ہیں سلام دعا میں یاد رکھنا. اس سے کام ہونے والا نہیں. اللہ رب العزت کو راضی کرو. اب سوال یہ ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو قرآن بار بار کہتا ہے، بہت ساری جگہوں پر قرآن نے کہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جتنی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے. مہاجرین کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا کہ مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں ہیں، اگر تم ان میں مبتلا کیے گئے. پھر حضور نے دعا بھی دے دی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے، کہ اللہ تم کو ان 5 چیزوں میں مبتلا نہ کرے. اور میں سب سے پہلی بات جو حضور نے فرمائی کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور بے شرمی عام ہو جاتی ہے تو اس قوم میں طاعون، پلیگ اور ایسی ایسی بیماری اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ آج تک ان لوگوں نے ایسی کوئی بیماری دیکھی نہیں ہوتی. ہمارے باپ داداؤں نے کہاں کورونا وائرس کے بارے میں سنا تھا. اس کا سبب بھی ہمارے سامنے ہے، بے حیائی، بے شرمی. آج سے تھوڑی مدت پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑی شرم بھی آتی تھی کہ بھائی بے پردہ، ہماری عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، لیکن اب تو یہ چیز بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی اللہ ماشاء اللہ. دینی غیرت ختم ہو گئی، دینی غیرت. تو یہ بیماری، مصیبتیں اس کا سبب ہمارے سامنے ہیں.
کہ بے حیائی کی وجہ سے بے شرمی اور عریانیت یعنی ننگاپن عام ہو گئے، اس کی وجہ سے مصیبتیں ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ کرو، استغفار کرو، اور یہ جو بھولیں اور غلطیاں ہیں اس کو سدھارنے کی کوشش کرو. اب سوال یہ آتا ہے کہ پورا معاشرہ اور پورا سماج ان بیماریوں میں مبتلا ہے، ان گناہوں میں مبتلا ہے، تو سماج کو سدھاریں گے کیسے؟ بہت آسان ہے. شروعات اپنی ذات سے کرو، اپنے اولاد سے کرو. ہر آدمی اپنا گھر سنبھال لے، پورا قبیلہ پورا شہر سنبھل جائے گا، پوری دنیا سنبھل جائے گی. شروعات اپنے آپ سے کر دو. دوسروں کو ابھی کہنے جانے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے آپ سے اپنے گھر سے شروعات کرو، ماحول کنٹرول میں آ جائے. اب یہ ایسی باتیں ہیں، اس میں کوئی نئی باتیں میں نے نہیں کہی ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے. اب اللہ رب العزت سے نیک اعمال کی توفیق مانگے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہیں صحیح باتوں اور عمل کی توفیق عطا کرے. درد سے افسردہ آنکھیں ہیں شکیبانہ، علماء کی جدائی سے ویران ہے میخانہ، دل درد سے افسردہ